الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آئیں قرآن سمجھے شروع سے آخر تک، انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ. اس کا لیول 3 ہے اور سبق نمبر 8 ہے. آج انشاءاللہ پڑھیں گے. پارہ نمبر 14 ہے اور آج ہم انشاءاللہ سورۃ النحل کو مکمل کریں گے، یعنی آیت نمبر 88 سے 128 تک انشاءاللہ پڑھیں گے. کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے. یہ آج کا ہمارا پہلا صفحہ ہے. صفحہ نمبر 277 ہے، پارہ نمبر 14 ہے، اور اس صفحے پہ آیات 88 سے لے کر 93 تک ہیں. اور اس صفحے کو مختلف قسم کے اشارات میں تقسیم کیا گیا ہے. پھر ہر اشارے کے آگے مختلف موضوعات ہیں، ٹاپکس ہیں. 5 اشارات میں اس صفحے کو تقسیم کیا گیا ہے. پہلے اشارے اور اس کے آگے موضوع کی طرف ہم آتے ہیں. کافروں کے لیے عذاب پر عذاب ہوگا. جب وہ جہنم میں جائیں گے تو ان کے لیے عذاب کے اوپر کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا. اور جیسے دوسرے مقام پہ آیا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کہ تم اب جو ہے اب ذائقہ چکھو عذاب کا، ہم تمہیں عذاب کے علاوہ کسی بھی چیز میں ہم تمہیں بڑھائیں گے نہیں. یعنی ان کا عذاب کیا ہوتا جائے گا؟ بڑھتا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 88 ہے اور سورۃ النحل آیت نمبر 88، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون. الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا. نمبر 2، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، کفر بھی کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھی روکا دوسروں کو بھی. یعنی ایک تو خود وہ کافر تھے، اور دوسرا اس سے بڑا ان کا جرم، دوسرا جرم جو تھا وہ کیا تھا کہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا وہ سبب بنے. تو اللہ نے فرمایا کہ زدنا، ہم زیادہ کریں گے، ہم ان کو، زدنا، ہم ان کو زیادہ کریں گے، عذاباً، عذاب میں، ہم ان کو عذاب میں زیادہ کریں گے، فوق العذابی، عذاب کے اوپر. فوق، اسی سے ہم اردو میں بھی فوقیت جیسے کہتے ہیں. تو فوق کا مطلب تھا اوپر. تو فوق العذابی، عذاب کے اوپر، یعنی عذاب پر عذاب ان کو جو ہے وہ عذاب پر عذاب ان کو دیتے چلے جائیں گے. تو اس سے پتہ چلا کہ اہل جہنم کے بھی کئی لحاظ سے درجے ہیں. جیسے اہل جنت کے درجے ہیں، اسی طرح اہل جہنم کے بھی کیا ہوں گے؟ درجے ہوں گے. تو جو کفار ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ سے دوسروں کو روکنے والے ہیں، تو جو فساد وہ برپا کرتے تھے دنیا کے اندر، تو اس کے سبب ان کو عذاب کے اوپر کیا ملے گا؟ عذاب ملے گا. ہر امت سے گواہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پر گواہ بنایا جائے گا. ہر امت کا جو رسول ہے وہ اپنی امت پر عدل کے ساتھ وہ گواہی دے گا کہ اے اللہ، میں نے تیرا پیغام تیری امت تک پہنچا دیا تھا، تیرے ان بندوں تک میں نے پہنچا دیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، جو گزشتہ جو انبیاء ہیں اور ان کی امتیں ہیں، ان پر کیا دیں گے؟ گواہی دیں گے کہ واقعی اے اللہ، تیرے ان انبیاء نے اپنی اپنی امتوں تک تیرا پیغام پہنچا دیا. تو آیت نمبر 89 ہے، اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ، اور جس دن، یعنی قیامت کے دن، نَبْعَثُ، ہم اٹھائیں گے، فی کل امتٍ، ہر امت میں، شہیداً، ایک گواہ، علیہم، ان پر، من انفسہم، ان کے اپنے نفسوں میں سے، ان کی اپنی جانوں میں سے ہی، یعنی انہی میں سے ایک جو گواہ ہوگا وہ ہم اٹھائیں گے ہر امت میں، جو ان پر کیا دے گا؟ گواہی دے گا. جو ان پر گواہی دے گا، یعنی کہ ان کا جو پیغمبر ہوگا وہ ان پر گواہی دے گا. پھر فرمایا وَجِئْنَا بِكَ، اور ہم لائیں گے آپ کو، شہیداً، گواہ، اور آپ کو گواہ کے طور پر ہم بھی لائیں گے،
علی ہؤلاء، ان سب پر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سب پر کیا دیں گے؟ گواہی دیں گے، سب پر گواہی دیں گے۔ تو ہر نبی اپنی اپنی امت پر کیا دے گا؟ قیامت کے دن گواہی دے گا، اور یہ مضمون سورہ بقرہ کے اندر گزر چکا ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ انبیاء کے بارے میں کیا دیں گے؟ گواہی دیں گے کہ یہ سچے ہیں، اور انہوں نے یقیناً اے اللہ تیرا جو پیغام ہے ان امتوں تک پہنچا دیا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے نازل کی علیک آپ پر الکتاب، کتاب، یعنی ہم نے قرآن کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا۔ اب قرآن کی کچھ صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے کہ تبیاناً لکل شیء، تبیاناً لکل شیء، کہ یہ جو کتاب ہے یہ ہر چیز کو کیا کرنے والی ہے؟ واضح کرنے والی ہے، ہر چیز کو بالکل واضح کرنے والی ہے، ہر چیز کی وضاحت کرنے والی ہے، ہر چیز کی اس میں جو ہے کافی اور شافی اس کے اندر کیا ہے؟ بیان ہے۔ اور پھر فرمایا وہدن، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا بنایا؟ ہدایت بنایا ہے، یہ ہدایت ہے، قرآن سراسر کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ ورحمتاً، اور رحمت ہے، وبشریٰ، اور بشارت ہے، خوشخبری ہے، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ جو اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا سر تسلیم خم کر لیتے ہیں۔ تو قرآن کی کیا صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تبیاناً لکل شیء ہے، کہ اس میں جو ہے ہر چیز کا جو ہے واضح بیان موجود ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر واضح طور پر بیان کر دیا ہے، یعنی دین کے جو اصول ہیں، اس طرح دین کے جو فروع ہیں، اور دنیا اور آخرت کے متعلق جو احکامات ضروریہ ہیں، اور اسی طرح ہر وہ چیز جس کے بندے محتاج ہیں، اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر، یعنی الفاظ اور معنی کے ساتھ مکمل طور پر اور واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ اسی طرح جو بڑے بڑے معاملات ہیں، بڑے بڑے امور ہیں، جیسے جنت کا ہے، جہنم کا بیان، اور اسی طرح قیامت کے دن کے ہونے والے جو واقعات ہیں، اور اسی طرح مختلف قوموں کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، اور شرک کا رد ہے، شرک کا ابطال ہے۔ تو یہ وہ مضامین ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے تکرار کے ساتھ ذکر کیے، تاکہ ان کی اہمیت پڑھنے والے کے دل میں بیٹھ جائے، اور وہ بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں۔ جب بار بار ان کا تکرار ہوتا ہے تو ان کی اہمیت واضح ہوتی ہے، اور وہ ذہن میں بیٹھتے ہیں۔ اور اسی طرح جو احکام ضروریہ ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں، اور جہاں پہ وضاحت نہیں ہے اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت کے اندر بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے منع کیا ہے، آیت نمبر 90 میں اس چیز کا بیان ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے بالعدل، عدل کا، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا۔ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، یأمر، حکم دیتا ہے، تو یأمر فعل مضارع ہے، امرا اس کا ماضی، یأمر فعل مضارع، بالعدل، عدل کا، انصاف کا، والاحسانی، اور احسان کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، وایتاء ذی القربى، اور جو قرابت دار ہیں ان کو دینے کا حکم دیتا ہے کہ ان کو دیا جائے، ان کے جو حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں، یعنی صلہ رحمی کی جائے ان کے ساتھ۔ تین باتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور تین باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ وَيَنْهَا، اور اللہ تعالیٰ ینہا منع کرتا ہے، نہا ینہا، کمزور چیپٹر ہے، اور ینہا فعل مضارع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کس چیز سے منع کرتا ہے؟ عن الفحشاء، بے حیائی کے کاموں سے منع کرتا ہے۔ تو فحشاء اس سے کیا مراد ہے کہ وہ گناہ کہ جو بے حد، یعنی اپنی جو برائی ہے اس سے، اس کے اندر حد سے بڑے ہوئے ہوں، جیسے زنا ہے، جیسے قوم عمل لوط ہے، تو یہ فحشاء میں آتے ہیں بے حیائی کے کام۔ والمنکر، اور اللہ تعالیٰ نے منکر سے بھی منع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے برائی سے منع کیا ہے۔ تو منکر سے مراد کہ جسے شریعت نے ناجائز کہا ہو وہ منکر ہے۔ والبغی، اور اللہ تعالیٰ نے سرکشی سے منع کیا ہے،
سرکشی سے اللہ تعالیٰ نے منع کی. تو البغی کے اندر کیا کیا آتا ہے؟ جیسے ظلم ہے، زیادتی ہے، کسی سے کسی دست جو ہے دست درازی کرنا، زبان درازی کرنا کسی پہ ناحق طور پہ، تو یہ سارا البغی میں آتے ہیں. تو یعظکم، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم، تاکہ تم تذکرون، تاکہ تم نصیحت کو قبول کرو، تاکہ تم نصیحت کو قبول کرو. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر عدل کرنے کا حکم دیا، انصاف اور اسی طرح احسان کرنے کا حکم دیا. اور احسان یعنی لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، عفو درگزر سے کام لینا. اور اسی طرح احسان جو ہے اس کا ایک مطلب یہ تفضل بھی ہے کہ مثلاً آپ نے کسی کے ساتھ معاملہ کیا تو اس کی مزدوری بنتی ہے 100 روپے مثلاً، تو آپ اس کو 110 دے دیتے ہیں، 120 دے دیتے ہیں، تو یہ احسان میں ہے. اور اسی طرح احسان کا ایک مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مراقبہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے ہر معاملے کے اندر، عبادت کے اندر. جیسے حدیث کے اندر آیا ہے کہ احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرح عبادت کرو کہ گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے، یہ اگر تم کیفیت اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، تو یہ کیفیت کم از کم پیدا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ بھی احسان ہے. اور اسی طرح عدل کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، انصاف کا، کہ جس کا جو حق بنتا ہے اس کو اس کا حق پورا دیا جائے اور زیادتی نہ کی جائے، حق تلفی نہ کی جائے. تو یہ تو عدل ہے. تو اس سے بڑھ کے ہے احسان، ہے کہ عدل کیا کسی نے لیکن اس کا اگلا درجہ کیا ہے؟ احسان. اور پھر وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، جو قرابت دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک، ان کے ساتھ صلہ رحمی، ان کے حقوق ان کو ادا کیے جائیں، ان کا خیال رکھا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے کس سے منع کیا؟ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے تمہیں فحشاء سے، بے حیائی کے کاموں سے، کہ وہ گناہ کہ جو یعنی برائی کے اندر حد سے بڑے ہوئے ہوں. والمنکر، اور منکر سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. تو منکر سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ اعمال کہ جنہیں شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے، اور ظلم اور زیادتی اور سرکشی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. پورا کرو عہد اور نہ توڑو اپنی قسمیں، عہد کو پورا کرنے اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑنے کا حکم. تو اس آیت کے اندر اس کی جو بعد والی ہیں، ان آیات میں یعنی جو معاہدے ہوتے ہیں، جو عہد ہوتے ہیں، عہد و پیمان کسی سے انسان کرتا ہے، پھر عہد و پیمان کرتے ہوئے انسان دوسرے سے اللہ تعالیٰ کے نام پہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو ضامن بنا کے اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے جو معاملہ کرتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد تم نے اپنے عہد و پیمان کو بالکل نہیں توڑنا. آیت نمبر 91 اللہ نے فرمایا وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بِعَہْدِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے عہد کو، اِذَا عَاهَدتُم، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے عہد کرتے ہو، جب آپس میں ایک دوسرے سے معاہدہ کرتے ہو، پختہ کوئی عہد و پیمان کرتے ہو، تو اس اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو. اوفو فعل امر ہے، اوفا یوفی، چیپٹر کون سے؟ اسلم یسلم سے کمزور چیپٹر ہے. ایفا، اوفا یوفی، ایفا سے فعل امر ہے. اوفو، وہ اوفو، اور پورا کرو، بعہد اللہ، اللہ تعالیٰ کے عہد کو، اذا، جب، عاہدتم، جب تم کیا کرتے ہو؟ آپس میں عہد کرتے ہو. ولا تنقضوا، اور مت توڑو، کس چیز کو؟ الایمان، قسموں کو. کب؟ بعد توکیدہا، قسموں کو پختہ کر لینے کے بعد. قسموں کو پختہ کر لینے کے بعد اپنی قسموں کو مت توڑو. وقد جعلتم اللہ، اور حالانکہ تم نے بنا لیے اللہ تعالیٰ کو، جعلتم، تم نے بنا لیے اللہ تعالیٰ کو، علیکم، اپنے اوپر، کفیلاً، ضامن، حالانکہ تم نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کو ضامن بنا لیا ہے. یعنی جب تم معاہدہ کر رہے ہوتے ہو کسی سے، تو تم معاہدہ کر چکتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ کو بیچ میں لاتے ہو، اللہ تعالیٰ کو ضامن بناتے ہو، اللہ کو گواہ بناتے ہو کہ ہم انشاءاللہ اپنا جو معاہدہ ہے، جو عہد ہے، ہم اس کو کیا کریں گے؟ پورا کریں گے. تو اس کے بعد یہ جو تم قسمیں اٹھاتے ہو اللہ کی،
کہ ابھی ہم معاہدہ پکا کریں، اس کے بعد ہم اس معاہدے کو، اس عہد کو توڑیں گے نہیں۔ تو اس پختہ کرنے کے بعد، اس معاہدے کو قسموں کے ساتھ پختہ کرنے کے بعد اپنی قسموں کو مت توڑو، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر کفیل بنا چکے ہو، ضامن بنا چکے ہو کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما جو تفعلون، تم کرتے ہو۔ تو یہاں دیکھیے، یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی قسموں کو مت توڑو پختہ کرنے کے بعد، اس سے مراد وہ قسمیں نہیں ہے کہ جو انسان اپنے طور پہ کھا لیتا ہے، کہ کوئی مستقبل میں کوئی کام کرے گا تو کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، یا اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، تو بعد میں اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، اور پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی قسم کو وہ توڑ دیتا ہے اور پھر اس کا کفارہ ادا کرتا ہے، یہ ایک اور چیز ہے۔ لیکن جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں وہ والی قسمیں مراد ہیں کہ جب انسان کسی سے عہد و پیمان کر رہا ہوتا ہے، کسی سے معاہدہ کرتا ہے، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ میں نے اپنا یہ عہد و پیمان، اس کو میں پورا کروں گا، تو ان قسموں کو اور ان معاہدے کو نہیں توڑنا، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود کاٹنے والی عورت کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ اس جیسا نہ بننے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کہ اس جیسے مت بنو کہ ایک عورت جو ہے اس نے سود کاٹا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا کیا، سود کاٹنے کے بعد وہ اتنی احمق عورت ہے کہ اس نے اپنے سود کو کیا کر دیا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو اسی طرح تم بھی کسی سے عہد و پیمان کرتے ہو، کسی سے معاہدہ کرتے ہو، تو اس کے بعد اپنے عہد و پیمان کو مت توڑو، اپنے عہد و پیمان کو مت توڑو، بلکہ اپنے کیے ہوئے معاہدوں کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے معاہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ تو دیکھیے، جو عہد ہے، جیسے پچھلی آیت میں جو عہد کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، تو جو عہد ہے اس کی تین قسمیں، ایک تو یہ عہد الست ہے جو عالم ارواح میں لیا گیا، اور دوسرا عہد و پیمان وہ ہے کہ جو ایک فرد کسی دوسرے فرد سے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر اس کو کیا کرتا ہے، پختہ کرتا ہے، قسم کھا کر جو ہے عہد و پیمان کو کیا کر لیتا ہے، مزید پختہ کر لیتے تھے۔ تو ایک عہد و پیمان یہ ہے، اور اسی طرح عہد کی ایک قسم وہ ہے کہ یعنی وہ جو حلفیہ معاہدات ہوتے ہیں، جو ایک قبیلہ کسی قبیلے سے کرتا ہے، ایک قوم کسی قوم سے، یا ایک حکومت کسی دوسری حکومت سے کرتی ہے، تو ان کو بھی پورا کرنے کا حکم دیا۔ تو جتنے بھی جو عہد و پیمان ہیں، معاہدے ہیں، ان کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا، اور مت ہو جاؤ تم، کاللتی، اس عورت کی طرح کہ نقضت، جس نے توڑ دیا، نقض ینقض کا مطلب کیا ہوتا ہے، توڑنا، نقضت فعل ماضی ہے، غزلہا، اپنا سود، اپنے سود کو اس نے کیا کر دیا، توڑ دیا۔ تو سود کسے کہتے ہیں؟ روئی اور اون کا جو دھاگا ہوتا ہے نا، اس سے جو دھاگا بنایا جاتا ہے، اس کو سود کہتے ہیں۔ فرمایا کہ من بعد قوت، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، انکاسن، ٹکڑے ٹکڑے، کہ اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ کہ جس نے سود کو توڑ دیا، اس کو مضبوط کرنے کے بعد کس طرح توڑا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا بالکل، انکاسن، نکس ان کی جمع ہے، انکاسن، ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے کاتے ہوئے سود کو کیا کر دیا، اس نے بالکل توڑ دیا۔ تو اسی طرح تم بھی ایسے مت بن جاؤ کہ معاہدے کر لیتے ہو، پھر دیکھتے ہو کہ جو دوسرا جو مد مقابل ہے، جو حلیف ہے، وہ کمزور ہو گیا ہے، یا اس کے مقابلے میں کوئی اور اچھا حلیف مل جاتا ہے، تو پھر تم کیا کرتے ہو کہ اس سے معاہدہ ختم کر دیتے ہو، توڑ دیتے ہو۔ تو یہ بالکل نہیں کرنا۔ فرمایا تتخذون، تم بناتے ہو ایمانکم، اپنی جو قسمیں ہیں، ایمان یمین کی جمع قسمیں، تم اپنی قسموں کو کیا بنا لیتے ہو، دخلاً، تم فریب کا ذریعہ بنا رہے ہو اور دھوکے کا ذریعہ بنا رہے ہو، اپنی قسموں کے ساتھ تم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو۔ دخلاً بینکم، اپنے درمیان، تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے کا ذریعہ بنا لیتے ہو۔ ان، یہ کہ تکونا ہو، امتن، ایک جماعت، امتن، ایک جماعت، ہی یہ اربا، کہ وہ زیادہ ہے، اربا وہ
کیا ہے بڑی ہوئی ہے من امتن کسی دوسری امت یعنی جماعت سے، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری جو جماعت ہے وہ زیادہ ہے، زیادہ مضبوط ہے، وہ زیادہ کثرت کے ساتھ ہے کسی دوسری جماعت سے، دوسرے لوگوں سے، کہ جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے، جن سے تم نے حلف اور عہد کیا ہوا ہے، کہ اب تم اس لیے توڑ رہے ہو کہ تمہاری جماعت زیادہ مضبوط ہے، اور جن سے جب تم نے معاہدہ کیا تو تم کمزور تھے، اب تم جو ہے مضبوط ہو گئے ہو اور تم قوت میں آ گئے ہو، اب مد مقابل جو تمہارے حلیف ہیں اب وہ کمزور ہیں اور وہ کم ہیں، تو تم کیا کر رہے ہو کہ ان سے معاہدہ ختم کر دیتے ہو، توڑ دیتے ہو۔ انما یبلوکم اللہ بہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو اس کے ذریعے تمہیں کیا کرتا ہے، آزماتا ہے۔ بلا یبلو، یبلو فعل مضارع ہے، کم تمہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے آزماتا ہے کہ کیا تم اپنے عہد پر قائم رہتے ہو یا نہیں، کیا تم اپنے عہد پر قائم رہتے ہو یا نہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ ایک پختہ کیے ہوئے عہد کو توڑ دینا ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک عورت ہے وہ سوت کاٹتی ہے اور اس کے بعد اس کو خود ہی کیا کر دیتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ تو اسی طرح تم جو ہے جب کسی سے حلف کرتے ہو، معاہدہ کرتے ہو، عہد و پیمان کرتے ہو، تو اس کو مت توڑو، اور اپنی جو قسمیں ہیں تم ان کو فریب کا ذریعہ بنا لیتے ہو اپنے درمیان۔ انما یبلوکم اللہ بھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح تو اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتے ہیں۔ ولا یبینن، اور ضرور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر بیان کر دے گا یوم القیامت، قیامت کے دن، کیا چیز، ما کنتم فیہ تختلفون، کہ جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، جس چیز میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ جو ہے وہ اختلاف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے سامنے کھول کر بالکل بیان کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک گروہ بنا دیتا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ایک ہی جماعت بنا لیتا کہ سارے کے سارے تم اہل ایمان بن جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار اور قوت فیصلہ دی ہے، اور اختیار دیا ہے، اور حق اور باطل کو، کفر اور شرک اور ایمان کو، اس طرح کفر اور اسلام کو، اور ہدایت کا راستہ اور ضلالت کا راستہ، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا ہے اور اختیار دے دیا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، اور یہ ٹیڑھا راستہ ہے اور شیطان کا راستہ ہے جو جہنم کی طرف جاتا ہے۔ تو اب جو اپنے اختیار سے سیدھا راستہ اختیار کرے گا وہ تو جنت میں جائے گا، اور جو اپنے اختیار سے ہی ضلالت کا راستہ، شیطان کا راستہ اور جہنم کا راستہ اختیار کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا، اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی اس میں مصلحت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک بنا لینا تھا۔ ولیکن یضل من یشاء ویہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لجعلکم، لا یقیناً، جعل بنا دیتا، کم تمہیں، امتاً امت، واحدتاً ایک، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تھا تم سب کے سب کو وہ ایک ہی امت بنا دیتا۔ ولیکن، اور لیکن، یضل، وہ گمراہ کرتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ، من یشاء، جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ دیکھیے یضل اور ضل یضل، چیپٹر کون سا ہے، اسلم یسلم سے، یہ وہ چیپٹر ہے کہ جس میں دو حرف یکساں آتے ہیں، تو لام اس میں جو ہے وہ یکساں ہیں، کہ دو حرف اس میں یکساں ہیں، لام دو دفعہ ہے۔ تو یضل، وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دے دیتا ہے، ویہدی، اور ہدایت دیتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ، اور تم سے ضرور سوال کیا جائے گا، عما، اس چیز کے بارے میں، کنتم، تم تھے، تعملون، کرتے، کہ قیامت کے دن تم سے ضرور سوال ہونے والا ہے تمہارے اعمال کا۔ صفحہ نمبر 278 ہے اور پارہ نمبر 14، اور اس صفحے میں آیت نمبر 94 سے 102 تک ہے، اور اس صفحے کو بھی 4 اشارات میں تقسیم کیا گیا ہے۔
پہلے اشارے کی طرف ہم آتے ہیں. آیت نمبر 94 ہے قسموں کو آپس میں دغا بازی کا باعث نہ بناؤ. اور اس فعل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ شدید وعید ہے. فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ. وَلَا تَتَّخِذُوا اور مت بناؤ ایمانکم اپنی قسموں کو دخلاً فریب کا ذریعہ، دھوکے کا ذریعہ، بینکم اپنے درمیان، اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے کا ذریعہ مت بناؤ. تو کیا ہو سکتا ہے اس سے؟ فتزل پس جو ہے کوئی پھسل جائے، قدم قدم، ذل یذلو پھسلنا، ڈگمگا جانا، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جو ہے وہ پھسل جائے بعد ثبوتی ہے، اس کے جم جانے کے بعد، اس کے ثبوت یعنی جم جانے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ جمنے کے بعد وہ جو قدم ہے وہ پھسل جائے. اور اس سے مراد کیا ہے کہ جب تم کسی سے معاہدہ کرتے ہو اور قسمیں کھاتے ہو کہ ہم اس معاہدے کو نبھائیں گے، لیکن بعد میں کیا ہے کہ تم اس معاہدے کو، اس عہد و پیمان کو پورا اگر نہیں کرتے، تو اب کیا ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر تم نے کسی کافر قوم سے کوئی عہد و پیمان کیا، اب اگر تم اس کو پورا نہیں کرو گے تو کیا ہو سکتا ہے کہ فتزل قدم بعد ثبوتها، کہ کوئی قدم جو ہے وہ پھسل سکتا ہے اپنے جم جانے کے بعد. مطلب یہ ہے کہ کوئی جو کافر اسلام سے بالکل دور ہو سکتا ہے، یا کوئی مسلمان جو ہے وہ مرتد ہو سکتا ہے تمہارے اس برے رویے کی وجہ سے، تمہاری اس اخلاقی پستی کی وجہ سے، کہ اگر تم جو ہے اپنے عہد و پیمان کو قسم کھانے کے بعد اگر تم پورا نہیں کرو گے، ہو سکتا ہے تم میں سے ہی کوئی مسلمان کیا ہو جائے؟ مرتد ہو جائے، تمہارے اس عمل کی وجہ سے اسلام سے ہی دور ہو جائے. تو یہ مراد ہے کہ فتزل قدم بعد ثبوتها، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم پھسل جائے، ڈگمگا جائے بعد ثبوتها، اس کے جم جانے کے بعد، یعنی کوئی مرتد ہو جائے، کوئی اسلام سے دور ہو جائے، تو اس کا وبال کیا ہوگا؟ پھر تمہارے اوپر آئے گا. اس کا وبال کس پہ آئے گا؟ تم پہ آئے گا، کہ اگر تم نے جو ہے عہد و پیمان کو مکمل نہ کیا، عہد و پیمان کو اگر تم نے توڑ دیا. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَتَذُوقُ السُّوءَ، اور تم چکھو گے برائی کو. وَتَذُوقُ السُّوءَ، تمہیں برائی کو چکھنا پڑے گا، یعنی دنیا کے اندر ہی تم پر عذاب آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا. بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اس کی وجہ سے کہ جو تم نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا. بِمَا سبب اس کے، جو صددتم جو تم نے روکا، عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے. یعنی گویا کہ تم جب عہد و پیمان مکمل نہیں کرتے اور اس کو توڑ دیتے ہو اپنی مصلحت کی وجہ سے، تو اب کیا ہے کہ گویا کہ اس کی وجہ سے تم دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک رہے ہو، اسلام سے دور کر رہے ہو، اور اسلام کو بدنام کرنے کا تم سبب بن رہے ہو، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین سے تم دور کر دیتے ہو اس طرح. تو یہ حرام ہے، یہ جائز بالکل نہیں ہے. بلکہ جب بھی کسی سے عہد و پیمان کیا جائے تو اس کو پورا کیا جائے. اسلام نے کتنی، دیکھیں جو عہد و پیمان کی جو اہمیت ہے اس پہ کتنا زیادہ زور دیا ہے، اور یہ آیتیں آپ کے سامنے ہیں دیکھیے. اور حدیث کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عہد و پیمان کو توڑنا یہ منافق کی نشانی قرار دی ہے. فرمایا اذا عاہد غدر، کہ جب وہ عہد و پیمان کرتا ہے تو اس کو توڑ دیتا تھا، اس کو توڑتا ہے، اور یہ منافق کی نشانی ہے. اور فرمایا وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے عذاب عظیم ہے. اگر تم میں سے کوئی ایسا کرے گا تو اس کو عذاب عظیم کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت بڑے عذاب کا. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے عہد کو نہ بیچو، ثمنًا قلیلا، تھوڑی قیمت کے عوض میں. اللہ تعالیٰ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے عوض میں مت بیچو. تو یہ جو آیات ہیں ان میں جو اہم جو ہدایات ہیں یا جو ہمارے لیے اسباق ہیں، یہ جو ہمارے لیے لیسنز ہیں، وہ کیا ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عہد شکنی سے منع کر رہے ہیں، عہد شکنی سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں.
اور یہ فرمایا کہ تمہاری یہ جو عہد شکنی ہے یہ ایک اخلاقی پستی ہے، اس سے کیا ہو جائے گا کہ کسی کے قدم ڈگمگا جائیں گے، کوئی اسلام سے مرتد ہو سکتا ہے۔ اب کیا ہے کہ تمہاری اس پستی جو اخلاق کے اندر ہے، اس سے کیا ہوگا کہ تمہارا یہ رویہ دیکھ کر جو کافر ہیں وہ اسلام سے کیا ہو جائیں گے، اسلام کو قبول کرنے سے رک جائیں گے۔ یا کوئی مسلمان مرتد ہو سکتا ہے، تو پھر اس طرح کیا ہوگا کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کے مجرم بن جاؤ گے، تم اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کی کیا ہو جاؤ گے، مجرم بن جاؤ گے، کہ بما صددتم عن سبیل اللہ وتذوقوا السوء، کہ تمہیں دنیا میں بھی عذاب کا مزہ جو ہے وہ چکھنا پڑے گا، دنیا کے اندر ہی تم پہ کیا آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وبال آ جائے گا۔ ولا تشتروا، اور مت بیچو بعہد اللہ، اللہ تعالیٰ کے عہد کو، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت میں۔ تھوڑی قیمت، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ اگر قیمت زیادہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے عہد کو بیچا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو بیچنا نہیں ہے، ایمان لا کر اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑنا نہیں ہے۔ اور اسی طرح مال کو جو ہے ناجائز طریقوں سے نہیں حاصل کرنا، شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مال کو نہیں حاصل کرنا۔ جو مال شریعت کے احکام کے مطابق اگر حاصل ہو جاتا ہے تو وہ تو تم رکھ سکتے ہو، وہ تو تم لے لو۔ تو ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت، کم قیمت، ثمناً قیمت اور قلیلاً تھوڑی۔ تو ساری کی ساری دنیا بھی اگر ایک انسان کو حاصل ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پس پش ڈال دیتا ہے، اس کو توڑ دیتا ہے، تو ساری کی ساری دنیا کیا ہے؟ ثمناً قلیلا ہے آخرت کے مقابلے میں اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنے کے مقابلے میں۔ پھر فرمایا انما عند اللہ ہوا خیر، ان بے شک ما جو عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، ہوا خیر، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس میں جنت بھی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جنت ہے، جنت کا وعدہ ہے۔ ہوا خیر لکم، تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم یہ جانتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جیسے فرمایا کہ ما عندکم ینفد، اگلی آیت میں، کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ ختم ہو جائے گا، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ کیا ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، باقین، وہ باقی رہنے والا ہے۔ تمہارے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ کیا ہے؟ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور ضرور وہ اللہ تعالیٰ، اور ضرور ہم بدلہ دیں گے الذین، ان لوگوں کو، صبروا، جنہوں نے صبر کیا، ہم ان کو بدلہ دیں گے جنہوں نے صبر کیا، ضرور ہم ان کو بدلہ دیں گے جنہوں نے صبر کیا۔ کہ کس چیز کا بدلہ دیں گے؟ اجرہم، ان کے اجر کو، ان کا اجر ہم ضرور بدلے میں ان کو دیں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے۔ جنہوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا جو اجر ہے ضرور بدلے میں ان کو عطا فرمائے گا، بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کرتے تھے۔ یا ایسے مراد یہ ہے کہ ان کے جو عمل ہیں ان سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے گا۔ جیسے ایک نیکی جو ہے وہ 10 گنا ہے، 10 گنا سے لے کے 700 گنا، 70 گنا، 700 گنا، پھر اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ عطا فرمائے گا۔ من عمل صالحا، آیت نمبر 97، بڑی عظیم آیت ہے اور بڑی پیاری آیت ہے کہ ایمان اور عمل صالح والوں کو دنیا کے اندر بھی بہترین زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ایمان اور عمل صالح کرے گا، اس کی زندگی ایمان والی ہوگی اور عمل صالح والی ہوگی، تو دنیا کے اندر وہ کیا غریب مسکین ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا اور اس کو بہت زیادہ مشکلات آئیں گی، اس کی زندگی نہیں گزر پائے گی؟ نہیں، بلکہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ فرمایا من عمل صالحا، جس نے بھی عمل کیا، عمل کیا، صالحا، نیک، جس نے بھی نیک عمل کیا، من ذکرن، چاہے وہ مرد ہو، او انثی، چاہے وہ عورت ہو، وہو مؤمن، ہاں ہو وہ مومن، دوسری شرط،
ایک تو عمل صالح اور دوسرا ایمان، وہ مومن اور وہ مومن ہو۔ تو اب کیا ہم اس کو کیا جزا دیں گے؟ فرمائے فَلَنُحْيِيَنَّهُ، تو ہم ضرور اس کو زندگی عطا فرمائیں گے، ضرور ہم اس کو زندگی عطا فرمائیں گے۔ کیسی زندگی؟ حیاتاً، زندگی حیات، طیبتاً، طیبہ، حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی ہم اس کو عطا فرمائیں گے۔ جو بھی نیک عمل کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اور وہ ہو مومن، دوسری شرط وہ ہو مومن، تو ہم اس کو ضرور بہترین زندگی عطا فرماتے ہیں۔ تو حیاتاً طیبہ سے مراد کیا ہے؟ اس میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے حلال روزی ہم اس کو عطا فرمائیں گے، اس کو دنیا کے اندر ہم قناعت عطا فرمائیں گے، سچی عزت ہم اس کو عطا فرمائیں گے، اور سب سے بڑھ کر سکون اور اطمینان اس کو عطا فرمائیں گے۔ اس کے دل کو ہم غنی کر دیں گے، لاپرواہ کر دیں گے لوگوں سے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس طرح ایمان کی لذت۔ یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ حیاتاً طیبہ میں آتی ہیں، پاکیزہ زندگی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور فرمایا کہ ہم ان کو بدلہ دیں گے، جزا دیں گے، اجرہم، ان کا اجر، بدلے میں ہم ان کا اجر عطا فرمائیں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہترین جو ان کا جو اعمال ہیں اس کے مطابق، جو بہترین اعمال انہوں نے کیے ہیں اس کے مطابق ہم ضرور ان کو بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، 98 جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں، جب بھی آپ قرآن پڑھنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں، شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ جب بھی قرآن پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ فَإِذَا، پس جب، قرأت، آپ پڑھیں، القرآن، قرآن، فاستعذ، پس اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں، فاستعذ باللہ، پس اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں، من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم سے، شیطان مردود سے۔ فاستعذ یہ فعل امر ہے، فا پس استعذ، پناہ طلب کریں، باللہ، اللہ تعالیٰ کی۔ تو استعاذ یستعیذ، استعاذہ، استعاذ کون سا چیپٹر ہے؟ استغفر والا، یستعیذ، یستغفرو۔ تو فاستعذ فعل امر ہے، فاستعذ فعل امر ہے، اور اس کا چیپٹر کون سا ہے؟ استغفر، یستغفر، استغفار، یعنی کس چیز الف سین تا جو ہے ہم نے پڑھا تھا کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ کس چیز کو طلب کرنے کے لیے، جیسے غفرہ اس نے بخشا اور استغفر اس نے بخشش طلب کی، جیسے نصر اس نے مدد کی تو استنصر اس نے مدد کو طلب کیا، تو اسی طرح آزا اس نے پناہ، وہ پناہ میں آیا تو استعاذ اس نے پناہ کو طلب کیا۔ شیطان کا غلبہ کن لوگوں پر ہوتا ہے، کس قسم کے لوگوں پہ ہوتا ہے اور کس طرح کے لوگوں پہ نہیں ہوتا؟ شیطان کا زور، شیطان کا بس، شیطان کا غلبہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لانے والے ہیں اور جو لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں ان پر شیطان کا غلبہ اور شیطان کا زور بالکل نہیں چلتا۔ فرمایا انہو، کہ یقیناً حقیقت یہ ہے، لیسا نہیں ہے، لہو اس کے لیے، یعنی شیطان کے لیے، کیا چیز نہیں ہے اس کے لیے؟ سلطان، غلبہ، زور چلنا، بس کا چلنا۔ تو کن لوگوں پر نہیں ہے؟ علی الذین، ان لوگوں پہ، آمنوا جو ایمان لائے، یعنی اہل ایمان پر، اور پھر وعلی ربہم یتوکلون، جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، ان پر شیطان کا بس، شیطان کا زور اور غلبہ نہیں چلتا۔ وعلی ربہم، اور وہ جو اپنے رب پر یتوکلون، توکل کرتے ہیں، توکل یتوکلو، تو یتوکلون فعل مضارع ہے، اور اس کا چیپٹر کون سا ہے؟ تدبر یتدبرو، تدبر یتدبرو۔ تو شیطان کا غلبہ، شیطان کا زور اور شیطان کا بس کن لوگوں پہ نہیں چلتا؟ جو ایمان لاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، آیت نمبر 100، کہ شیطان کا جو غلبہ ہے، شیطان کا جو بس اور زور کن لوگوں پہ چلتا ہے؟ ان لوگوں پہ چلتا ہے کہ جو شیطان کو اپنا حمایتی اور شیطان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، جو شیطان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اور دوسرا ان لوگوں پہ چلتا ہے کہ جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، جو اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، تو ان لوگوں پہ شیطان کا بس اور زور چلتا ہے۔ فرمایا انما سلطانہ، انما سوائے اس کے کہ سلطان ہو، اس کا جو سلطان ہے، اس کا جو غلبہ ہے، علی الذین، ان لوگوں پر ہوتا ہے،
یتولونہ جو اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو دوست اپنا بنا لیتے ہیں، جو اس سے دوستی رکھتے ہیں. تو تولا یتولا، یتولون فعل مضارع اور اس کا چیپٹر کون سا ہے؟ تدبر یتدبر. تولا یتولا، تو تولا فعل ماضی ہے، یتولا فعل مضارع ہے. فرمایا والذین، اور وہ لوگ، ہم وہ، بہی مشرکون، بہی سے ایک مطلب یہ ہے کہ جو اس شیطان کے سبب سے، مشرکون جو شرک کرتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بہی سے مراد جو ہا ضمیر ہے، مراد اللہ تعالیٰ کہ جو اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور جو شیطان کو دوست رکھتے ہیں، تو شیطان کا غلبہ انہی لوگوں پر ہوتا ہے. آیت کی تبدیلی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت. کفار کا اعتراض اور جواب. کفار یہ اعتراض کرتے تھے کہ قرآن میں کوئی حکم منسوخ ہو جاتا ہے، کوئی آیت جو ہے اس کا حکم منسوخ ہو جاتا ہے، اس کی جو کوئی اور آیت آ جاتی ہے، تو یہ کیسے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو یہ تو منسوخ نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا، اور جب بدلنا، ہم تبدیل کر دیتے ہیں، آیتاً کسی آیت کو. بدلنا فعل ماضی ہے اور یہ کون سا چیپٹر ہے؟ علم یعلم، بدل یبدل تبدیل، علم یعلم تعلیم. آیتاً کسی بھی آیت کو، مکان آیتاً کسی اور آیت کی جگہ. جب ہم کسی آیت کو بدل کر لاتے ہیں کسی اور آیت کی جگہ، تو واللہ اعلم بما ینزل، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ جو وہ نازل کرتا ہے. واللہ، اللہ تعالیٰ، اعلم، زیادہ جاننے والا ہے، بما، اس چیز کو کہ جو ینزل، وہ نازل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ جو نازل کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایک آیت کو، اس کے حکم کو منسوخ کر دیتا ہے، اس کی جگہ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ لے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ کس کو اللہ تعالیٰ نے ناسخ کرنا ہے اور کس کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ بنانا ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قالو، یہ کہتے ہیں انما انت، کہ آپ تو صرف جو ہیں مفتر، آپ گڑھنے والے ہیں، آپ تو اس قرآن کو گھڑ کر لانے والے ہیں. نعوذ باللہ. وہ کیا اعتراض کرتے تھے کفار مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں؟ کیا کہتے تھے کہ آپ تو نعوذ باللہ، آپ خود اس قرآن کو گھڑ کر لاتے ہیں، اپنی طرف سے لے کر آتے ہیں. بل اکثرہم لا یعلمون، اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ بلکہ اکثر جو ان کے ہیں، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے. ان کے جو اکثر ہیں وہ تو، ان کو تو علم ہی نہیں ہے، نہ اپنے رب کو جانتے ہیں، نہ شریعت کو جانتے ہیں، نہ شریعت کے احکام کو جانتے ہیں. حتیٰ کہ پچھلی شریعتوں کا ان کو علم نہیں ہے. اگر پچھلی شریعتوں کا بھی ان کو علم ہوتا تو ان کو پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں، اس کی جگہ حکمت اور مصلحت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کسی اور حکم کو لے آتے ہیں. لیکن یہ تو جاہل ہیں، لا یعلمون، ان کو تو علم نہیں ہے. تو جو جاہل ہوتا ہے اس کی بات کا تو اعتبار ہی نہیں کیا جاتا کہ اس کو تو کچھ علم ہی نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ تو کہتے ہیں کہ انما انت مفتر. مفتر جو ہے، دیکھیے یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں فاعل ہے افترا یفتری سے. افترا یفتری، یہ کون سا چیپٹر ہے؟ اختلف یختلف والا چیپٹر ہے، اس سے کمزور چیپٹر ہے. افترا، اس نے جھوٹ گڑا، یفتری، وہ جھوٹ گڑتا ہے. اس سے فاعل کا صیغہ ہے، اس میں فاعل کا مفتری اصل میں تھا، تو یہاں پہ گر گیا. تو مفترن مراد وہ یہ کہ وہ الزام لگاتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ تہمت لگاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ یہ قرآن اپنی طرف سے گڑھ کر لائے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ قل، کہہ دیجئے، نزلہ، نازل کیا ہے، اس کو، انہی قرآن کو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو یہ بتا دیجئے کہ اس قرآن کو تو آہستہ آہستہ بتدریج نازل کیا ہے روح القدسی، روح القدس نے، یعنی جبریل علیہ السلام نے. روح القدس، اس سے مراد کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام ہے. کس کی طرف سے؟ من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ان کو بتا دیجئے کہ اس قرآن کو تو نازل کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. تم یہ جو کہتے ہو کہ یہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے جو اس کو گڑھا ہے، نہیں، بلکہ اس کے نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، آپ کے رب کے حکم سے کون ہے؟ روح القدس، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. تو روح القدس سے مراد کیا ہے؟ تو روح اور القدس پاکیزہ، جو سراسر، وہ روح کی جو سراسر پاکیزہ اور طہارت ہے. لیثبت، اور مقصد کیا ہے؟
تاکہ وہ ثابت قدم رکھے الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے. تو قرآن کے نازل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ جو اہل ایمان ہیں وہ ثابت قدم رہیں ہر حال میں، اور اسی طرح جب کوئی آیت منسوخ ہو جاتی ہے اس وقت بھی وہ ثابت قدم رہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو کیا بنایا؟ وَہُدًى، اور یہ ہدایت ہے، وَبُشْرًى، اور یہ خوشخبری ہے کن لوگوں کے لیے؟ للمسلمین، کے جو فرما بردار ہیں، جو فرما بردار ہیں، جو سر تسلیم خم کر دینے والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے اور بشارت ہے اور خوشخبری ہے. اگلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں. صفحہ نمبر یہ 279 ہے، پارہ نمبر 14 ہے، اور اس صفحے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آیت نمبر 103 سے آیت نمبر 111 تک انشاءاللہ. تو اس صفحے کو 5 اشاروں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اس کے آگے موضوعات بھی ہیں. پہلے اشارے کی طرف ہم آتے ہیں. مشرکین مکہ نے نبی علیہ السلام پر ایک اور الزام لگایا، وہ یہ بہتان لگایا انہوں نے کہ وہ یہ بہتان لگاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور سکھا جاتا ہے قرآن. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا، فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، أَنَّهُمْ، کہ بے شک وہ، یقولون، وہ کہتے ہیں، إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ، اس کو تو سکھاتا ہے، بشر، ایک بشر، ایک انسان. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ بے شک یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی بشر سکھاتا ہے. لسان الذی یلحدون الیہ، لسان الذی، زبان اس کی، کہ یلحدون الیہ، کی جس کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں، اعجمی، وہ تو اعجمی ہے. جس کی طرف یہ لوگ نسبت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے تو وہ تو اجمی ہے. وَهَذَا، اور یہ، لسان، زبان ہے، عربی، عربی، مبین، بالکل واضح. حالانکہ قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ تو انتہائی فصیح اور بلیغ ہے. یہ تو انتہائی کیا ہے؟ فصیح اور بلیغ زبان کے اندر ہے. اور جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بہتان لگاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سیکھا ہوگا، وہ تو اجمی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ تو اجمی ہے، جو فصیح ہو، بلیغ، جو ان کے صحیح طرح بات بھی نہیں کر سکتا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق مشرکین مکہ نے یہ بہتان لگایا اور یہ الزام لگایا کہ ایک غلام ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھاتا ہے. ایک غلام تھا کوئی، یا ایک سے زیادہ تھے. تو وہ کیا ہوا کہ وہ تورات اور انجیل سے واقف تھے، پھر وہ مسلمان ہو گئے. پہلے یہودی عیسائی تھے، پھر وہ مسلمان ہو گئے. لیکن ان کی زبان کیا تھی؟ وہ بالکل ان کی جو زبان تھی وہ فصیح زبان نہیں تھی. عربی زبان وہ صحیح طرح بول بھی نہیں سکتے تھے. تو نعوذ باللہ مشرکین مکہ نے یہ الزام لگا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو غلام ہیں، جو مسلمان ہوئے ہیں، ان سے قرآن لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ رد کیا، فرمایا کہ جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں تعلیم کی، اور کہتے ہیں کہ اس کو تو بشر سکھاتا ہے، وہ غلام سکھاتا ہے، فرمایا کہ اس کی جو زبان ہے وہ تو اجمی ہے. دیکھیے، اجمی کے 2 مطلب ہے. ایک تو غیر عربی، کہ جس کو بالکل عربی آتی ہی نہیں ہے، اس کو بھی اجمی کہا جاتا ہے. اور ایک عربی بولنے والا جو صحیح طرح عربی بالکل نہ بول سکے، تو اس کو بھی اجمی کہا جاتا ہے. تو یہاں یہ دوسرا مطلب مراد ہے. فرمایا کہ وہ تو اجمی ہے، اعجمی ہے، وہ تو عربی زبان صحیح طرح تو بول ہی نہیں سکتا. اور یہ قرآن، یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ جس کی ایک صورت کا اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہوا ہے کہ ایک صورت اس قرآن جیسی بنا کر پیش کر کے لاؤ. لیکن کوئی آج تک اور نہ ہی قیامت تک ایک صورت قرآن جیسی نہیں لا پائے گا. یہ تو وہ قرآن ہے، عظیم کتاب ہے کہ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، یہ لسان ہے، یہ تو زبان ہے، عربی مبین، واضح زبان ہے. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر
جو اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی نہیں دیتا اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو یہ مشرکین مکہ ہیں، کفار مکہ ہیں، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں نعوذ باللہ کہ آپ نے قرآن اپنی طرف سے گڑھا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جواب دیا کہ جو جھوٹ گڑھنے والے اصل میں اور حقیقت میں کون لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان ہی نہیں ہوتا، اور یہی لوگ اصل میں کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ فرمایا انما یفتری الکذب، انما یفتری، کہ جو جھوٹ باندھتے ہیں، الکذب جھوٹ، وہی لوگ ہوتے ہیں کہ الذین، جو لوگ لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے، بھی آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر، اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر جو ایمان نہیں رکھتے وہی لوگ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور وہی لوگ کیا ہوتے ہیں؟ جھوٹے ہوتے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، آیت نمبر 106۔ آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ دیکھیے، ایک ایسا انسان ہے کہ جس کو کفر پر مجبور کیا جاتا ہے، جس کو کیا کیا جاتا ہے؟ کفر پر مجبور کیا جاتا ہے، اور اس کو دھمکی دی جاتی ہے کہ کفری کلمہ نعوذ باللہ ادا کرو، یہ کفری فعل کوئی کرو، نہیں تو تمہیں مار دیا جائے گا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اکراہ یعنی اس کو مجبور کیا جاتا ہے، لیکن اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ ایمان پر مطمئن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اجازت ہے اس کے لیے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہونا چاہیے، اسلام اور ایمان پر مطمئن۔ لیکن اگر وہ مجبوری کی وجہ سے اس کو مجبور کیا جاتا ہے کفری کلمہ ادا کرنے پر یا کفری فعل سر انجام دینے پر، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ ایمان والا ہی رہے گا، وہ کفر میں داخل نہیں ہوگا۔ ہاں، جو دل سے کفر کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ مطمئن بھی رہتا ہے کفر پہ، اور ایمان کے بعد وہ مرتد ہو جاتا ہے، تو ان کی سزا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا غضب نازل ہوگا، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب عظیم ہے۔ اور دنیاوی سزا ان کی کیا ہے؟ کہ قتل ہے، جیسے کہ حدیث ہے کہ من بدل دینہ فقتلوہ، کہ جو اپنے دین کو بدل دے، جو مرتد ہو جائے، اس کو قتل کرو۔ فرمایا من کفرا، کہ جس نے کفر کیا، باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، من بعد ایمانی، اپنے ایمان کے بعد، جس نے ایمان لانے کے بعد کیا کیا؟ کفر کیا، یعنی مرتد ہو گیا۔ ہاں، الا، مگر وہ بندہ مستثنا ہے، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ الا، مگر کون بندہ؟ من، جو اکرہا، جسے مجبور کیا جائے، اکرہا جسے مجبور کیا گیا، اکرہ یکرہ، اکراہ کہتے ہیں کسی کو مجبور کرنا، اور یہ فعل ماضی ہے اور مجہول ہے، پیسیو وائس ہے۔ اکرہ، مجبور کیا گیا اسے، وقلبہ، اور اس کا جو قلب ہے، اس کا دل ہے، مطمئن، مطمئن بالایمانی، ایمان پر، اس کا دل کیا ہے؟ ایمان پر مطمئن ہے، تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ولیکن، اور ہاں لیکن، من، جو شرح بالکفری، جو سینہ کھول دے، بالکفری، کفر کے لیے، لیکن جو کفر کے لیے کھول دے، شرح کھول دے، بالکفری، کفر کے لیے، صدرن، سینہ، یعنی کھلے دل سے جو بندہ کفر کرتا ہے، تو وہ پکڑا جائے گا، اس کی پکڑ ہوگی، اور وہ جو ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ فعلیہم، تو پس یہ لوگ وہ ہیں کہ جن پر ہے غضب، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا غضب، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کا، ولہم، اور ان کے لیے ہے، عذاب عظیم، عذاب عظیم، اور ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب عظیم ہے۔ آیت نمبر 107، ذالک، یہ، بِأَنَّهُمْ، سبب یہ کہ یہ لوگ استحبوا، انہوں نے کیا کیا؟ محبوب رکھا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، علی الآخرتی، آخرت پر۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر کیا رکھا؟ محبوب رکھا، محبوب جانا۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ، لا يهدي القوم الكافرین، اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کافر لوگوں کو۔ تو ایمان کے بعد جو انہوں نے کفر اختیار کیا، ایمان کے بعد وہ مرتد ہو گئے، تو اس کی دو علتیں اور دو سبب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ پہلا سبب یہ کہ وہ ایمان کو کیوں چھوڑ دیا انہوں نے،
ایمان کو چھوڑ کے وہ کفر کی طرف کیوں پلٹ آئے، کفر کیوں اختیار کیا انہوں نے؟ تو پہلا سبب فرمایا، ذکر کیا کہ استحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں محبوب جانا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہدایت کے قابل ہی نہیں تھے، وہ ہدایت کے قابل ہی نہیں، کہ اللہ تعالیٰ ایسے کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لیکن جس کو مجبور کر دیا جائے، جس کو کلمہ کفر کہنے پہ یا فعل کفر کرنے پہ، کفریہ فعل سر انجام دینے پہ، یا کلمہ کفر کہنے پر جس کو مجبور کر دیا جائے کہ یہ بات بولو، یہ کفریہ بات بولو، نہیں تو تمہیں مار دیا جائے گا، تو اگر وہ کلمہ کفر اگر وہ ادا کر لیتا ہے، کہہ دیتا ہے، تو شرط یہ ہے کہ وہ قلبہ مطمئن بالایمان، اس کا جو دل ہے وہ ایمان پر مطمئن ہو، تو اس پر پھر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، ان کے دلوں پہ، ان کے کانوں پہ اور ان کی آنکھوں پہ۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ طبع، مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ طبع یتبع کون سا چیپٹر ہے؟ فتح یفتح کا چیپٹر ہے یہ، اور فعل ماضی ہے، طبع فعل ماضی ہے، یعنی مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ، وسمعہم، اور ان کی سماعت پہ یعنی کانوں پہ، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں پہ، واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم الغافلون، کے جو غافل ہیں۔ تو کفر کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب ان کے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوتا۔ وسمعہم، اور ان کے کانوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، اب وہ حق بات سنتے بھی ہیں لیکن اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ وابصارہم، ان کی آنکھوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اب کیا ہے کہ وہ غافل ہیں۔ لا جرم، کوئی شک نہیں ہے، انہم، کہ یقیناً وہ، فی الآخرتی، آخرت میں، ہم الخاسرون، وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہی لوگ کون ہیں جو آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں، یہ کفار، یہ مشرکین، کہ جن کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اور جن کے کانوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اور جن کی آنکھوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اور وہ دنیا کے اندر اتنے مگن ہیں اور آخرت کو بالکل بلائے بیٹھے ہیں، اپنے انجام سے وہ بالکل غافل ہو بیٹھے ہیں۔ ہجرت اور جہاد اور صبر کرنے والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا بیان، آیت نمبر 110 میں ان مہاجرین کی فضیلت کا بیان ہے کہ جو مکہ سے مصائب اور تکالیف کو برداشت کرنے کے بعد انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، پھر مدینہ میں جا کے انہوں نے جہاد کیا، پھر جہاد کی مشقتیں انہوں نے برداشت کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ثم، پھر، ان ربک، بے شک تیرا رب، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، من بعد، بعد اس کے، ما، جو، فتنوا، وہ فتنے میں مبتلا کیے گئے۔ لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ جو فتنے میں مبتلا کیے گئے، یعنی جن پہ مصائب اور پریشانیاں آئیں۔ ثم، پھر، جاہدوا، انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، اور انہوں نے صبر کیا، ان ربک، بے شک تیرا رب، من بعدہا، اس کے بعد بھی کیا ہے؟ لغفور، یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، رحیم، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑا ہی رحیم ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ پھر بے شک تیرا رب، ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا، جنہوں نے ہجرت کی، یعنی مکہ سے مدینہ، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ مکہ سے حبشہ کی طرف جنہوں نے ہجرت کی، اس کے بعد کہ ان کو فتنے میں مبتلا کیا گیا اور ان کو طرح طرح کی مصیبتوں سے اور اذیتوں سے دوچار کیا گیا، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر بھی کیا، تو بے شک تیرا رب اس کے بعد کیا ہے؟ بڑا ہی بخشنے والا ہے اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان کیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر انسان کس حال میں آئے گا،
کہ نفس نفسی کا عالم ہوگا، اور ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی، وہ اپنے بارے میں ہی وہ جھگڑا کر رہا ہوگا، بحث و مباحثہ کر رہا ہوگا، عذر پیش کر رہا ہوگا، اور دوسروں سے وہ مستغنی اور بے نیاز ہوگا۔ فرمایا یوم، جس دن تأتی آئے گا، کل نفس، ہر نفس، عطا یأتی سے تأتی فعل مضارع ہے، آنا، کل نفس، ہر نفس، کس حال میں آئے گا؟ تجادلو، کہ وہ جھگڑا کرتا ہوگا، ان نفسیہا، اپنے نفس سے، اپنے نفس کی طرف سے، وہ جھگڑ رہا ہوگا اپنے نفس کی طرف سے۔ تجادلو، جادلہ یجادلو، مجادلہ، جی یہ فعل مضارع ہے، اور چیپٹر کون سا ہے یہ؟ جادلہ یجادلو، جی یہ چیپٹر ہے حاسب یحاسب محاسبہ، جادلہ یجادل مجادلہ۔ وتوفیٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وتوفیٰ، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، کس چیز کا؟ ما عملت، جو اس نے عمل کیا، عملت فی الماضی ہے، عمل یعمل، سمع یسمع کا چیپٹر ہے یہ۔ فرمایا کہ ہر نفس کو جو اس نے عمل کیا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور ان پر کسی بھی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم صفحہ نمبر 280 کی طرف ہم آتے ہیں، پارہ نمبر 14 ہے، اس صفحے میں آیت نمبر 112 سے 118 تک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال دی ہے کہ وہ بستی بڑی امن والی تھی اور بڑی مطمئن تھی، اور اس کا جو رزق تھا وہ ہر طرف سے اس کے پاس آتا تھا، لیکن ان بستی والوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنا دیا، اس کی وجہ سے کہ جو وہ برے اعمال کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا آیت نمبر 112، وَضَرَبَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے بیان کی، مثلاً ایک مثال، قریتاً ایک بستی کی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی۔ وہ بستی کیسی تھی؟ کانت، تھی وہ، آمنتاً، امن والی تھی۔ وہ بستی کیا تھی؟ پرامن تھی، بڑا ہی اس میں امن و امان تھا، کوئی خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا۔ مطمئنتاً، بڑی اطمینان والی تھی، بڑی مطمئن تھی۔ یأتی، آتا تھا، ہا، اس کو، یعنی اس بستی کو، رزقھا، اس کا رزق، رغداً، کھلا، بالکل کھلا، یعنی با فراغت، من کل مکان، ہر مکان سے، ہر جگہ سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے ایک بستی کی، کہ وہ بستی کیسی تھی؟ بڑی پرامن تھی اور بڑی اطمینان والی تھی، مطمئنتاً، یاتی ہر رزق و رغداً، اس کے پاس اس کا جو رزق تھا وہ آتا تھا ہر طرف سے، بڑا بافراغت کھلا رزق اس کے پاس آتا تھا، اس بستی میں آتا تھا، بستی والوں کے پاس آتا تھا۔ اب بستی والوں نے کیا کیا؟ فکفرت، پس کفر کیا اس نے، فکفرت، اس بستی نے کفر کیا، مراد بستی والوں نے کفر کیا، بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ، انعم نعمت ان کی جمع ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ انہوں نے کفر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بدلہ دیا؟ فَأَذَاقَهَا، فا پس اذاقا، چکھایا، ہا اس کو، یعنی اس بستی کو، مراد بستی والوں کو، اذاقا یذیقو، یہ کون سا چیپٹر ہے؟ اسلم یسلم سے کمزور چیپٹر ہے یہ، اذاقا فعل ماضی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے چکھایا ان کو، لباس الجوع، جو کہتے ہیں بھوک کو، لباس الجوع، بھوک کا لباس، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک کا لباس پہنا دیا، مطلب بھوک کا جو عذاب اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دیا، والخوف، اور خوف کا لباس اللہ نے ان کو پہنایا، چکھایا، مطلب خوف ان پر مسلط کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ بیما، سبب اس کے کہ جو کانوا یصنعون، جو وہ کرتے تھے۔ یہ بستی کون سی ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ، بلکہ بعض نے کہا کہ یہ جو بستی ہے یہ مکہ کی بستی ہے، اہل مکہ، کہ اہل مکہ کا جو رزق تھا بڑی فراوانی سے آتا تھا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی، اور اسی طرح مکہ کی جو بستی تھی بڑی پرامن بستی تھی اور بڑی اطمینان والی، اور حرم کی وجہ سے، کعبہ کی وجہ سے
مکے والوں کو بڑی عزت تھی اور بڑا ان کا اکرام کیا جاتا تھا، لیکن انہوں نے کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو بھوک ہے اور جو خوف ہے اس کا لباس اللہ تعالیٰ نے ان کو چکھایا، یعنی بھوک اور خوف کو اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دیا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کوئی بھی بستی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے جو رسول گزرے ہوں ان کی کوئی بستی مراد ہو، لیکن عمومی طور پہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کی جائے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کی جائے۔ اگر جو بھی قوم، جو بھی بستی والے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ ناشکری کریں گے تو ان کا بھی حال اسی طرح ہوگا، ان پر بھی اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب مسلط کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور البتہ تحقیق جاءہم، آئے ان کے پاس، رسول، ایک رسول، منہم، انہی میں سے۔ اگر مکہ کی بستی مراد ہو تو مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر کوئی اور بستی ہو تو مراد اس بستی میں جو رسول آئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مراد ہوں گے۔ فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے تکذیب کی، ہو اس کی، نہیں اس رسول کی۔ فَأَخَذَهُمْ، پس پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، پس پکڑ لیا ان کو، العذاب، عذاب نے، وَهُمْ ظالمون، اور وہ ظالم تھے، اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ اور البتہ تحقیق آیا ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے، پس انہوں نے اس کی تکذیب کی، انہوں نے اس رسول کو جھٹلا دیا، تو پھر کیا ہوا کہ عذاب نے ان کو آ لیا، عذاب نے ان کو پکڑ لیا، اور وہ ظالم تھے اور ظلم کرنے والے تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس تم کھاؤ اس میں سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، جو تمہیں رزق دیا ہے، حلال اور طیب جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا اس میں سے تم کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور رزق حلال کے لیے جستجو کرو، رزق حلال کو طلب کرو، پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اب اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو حرام کیا ہے؟ 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ نمبر دیکھیں، انما، سوائے اس کے نہیں، حرم، حرام کیا اس نے، علیکم، تم پر، یہ دیکھیے، انما حرم علیکم المیتۃ، پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، مردار کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے، جو بغیر شرعی ذبح کیے وہ مر جاتا ہے، اس کو موت آتی ہے، مردار، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اس میں سے نہیں کھایا جا سکتا۔ والدم، اور خون کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، بہتا ہوا خون، الدم المسفوح۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کے جتنے بھی جو اجزاء ہیں وہ سارے کے سارے حرام ہیں، صرف گوشت ہی نہیں بلکہ سارے کے سارے اجزاء۔ وما، اور جو اہل لغیر اللہ بہ، جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے، یا جس پر غیر اللہ کا نام جو ہے لیا جائے، بلند کیا جائے۔ ما رفع الصوت بہ لغیر اللہ، جس پر صوت یعنی آواز کو بلند کیا جائے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے، تو وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے، جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، یا جس کو غیر اللہ کے نام کے لیے خاص کر دیا جائے تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ اب کیا ہے کہ جو مجبوری میں اگر کسی کو مجبور کر دیا گیا ہے، جو مجبور ہو گیا ہے، تو اس کو کھانے کی اجازت ہے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ، پس جو اضطر، کہ جو مجبور کر دیا جائے، غیر باغن، اس حال میں کہ وہ سرکش نہ ہو، ظلم کرنے والا نہ ہو، ولا عادن، اور نہ ہی حد سے گزرنے والا ہو، یعنی ضرورت کے مطابق وہ کھائے، جتنی اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، یعنی کہ اب کوئی بھی چیز میسر نہیں ہے، اب موت سامنے ہے کہ اگر کچھ بھی نہیں کھائے گا تو اب کیا ہوگا؟ مر جائے گا، تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ غیر باغن، کہ وہ ظلم کرنے والا نہ ہو، اور اتنا کھا لے حرام میں سے، حرام چیز میں سے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے، ضرورت کے مطابق بالکل، ولا عادن، یعنی حد سے وہ تجاوز کرنے والا نہ ہو، تو پھر کیا ہے؟ فإن اللہ، کے بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بڑا ہی بخشنے والا، رحیم، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 116،
جھوٹ بول کر حلال و حرام نہ کرو، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ کر چیزوں کو حلال اور حرام مت کرو۔ یہ مت کہو جھوٹ باندھتے ہوئے اللہ تعالیٰ پہ کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو نہ حلال کیا، اور جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز کو اللہ نے حرام کر دیا، اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا۔ تو جھوٹ باندھتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر یہ الزام مت لگاؤ، بہتان تراشی مت کرو۔ ولا تقولوا، اللہ نے فرمایا اور مت کہو، لما تصف السنتکم، لما اس کی وجہ سے کہ جو تصف کہتی ہیں، بیان کرتی ہیں، السنتکم تمہاری زبانیں، الکذب جھوٹ کو، یعنی جو جھوٹ تمہاری زبانوں پر آ جاتا ہے اس کی وجہ سے، اس کی بنا پر مت کہو کہ ھذا حلال، کہ یہ چیز حلال ہے، وھذا حرام، اور یہ چیز حرام ہے۔ یعنی جھوٹ بولتے ہوئے اپنی زبانوں کی وجہ سے، کہ جو تمہاری زبانیں جو ہے وہ جھوٹ بولتی ہیں، تو یہ مت کہہ دیا کرو کہ ھذا حلال، کہ یہ چیز حلال ہے، وھذا حرام، اور یہ چیز حرام ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حلال نہیں کیا، اور جس کے بارے میں تم کہتے ہو وھذا حرام، جھوٹ بولتے ہوئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام نہیں کیا۔ لتفتروا، تاکہ تم باندھو، اللہ اللہ تعالیٰ پر، الکذب جھوٹ، تاکہ تم گڑھو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، اس طریقے سے تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، پھر فرمایا کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یفترون جو گڑھتے ہیں، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، الکذب جھوٹ کو، فرمایا لا یفلحون، وہ کسی بھی طریقے سے فلاح پانے والے نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑھتے ہیں، وہ فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ تو ان آیات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا احکام ان سے اخذ ہوتے ہیں؟ کہ انسان کو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے کہ وہ دین کے معاملے میں حلال حرام کا وہ فتویٰ دینا شروع ہو جائے، بغیر علم کے، بغیر جانے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، حالانکہ اس کو کوئی علم ہی نہیں ہے، بغیر علم کے، بغیر دلیل کے چیزوں کو حلال حرام کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ گویا کہ ایسے ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بات کہنا کہ جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی، اس چیز کو حلال کرنا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال نہیں کیا، اس چیز کو حرام قرار دے دینا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں قرار دیا، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بڑا سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کے یہ مترادف ہے، گویا کہ ایسا انسان اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، جھوٹ گڑھتا ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ لا یفلحون، جو کبھی بھی فلاح پانے والے نہیں۔ متاع قلیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب کیا ہے کہ متاع فائدہ ہے، قلیل تھوڑا سا، اب دنیا میں ان کے لیے کیا ہے، یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل کے چیزوں کو حلال حرام کرتے ہیں، حلال اور حرام قرار دے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے لیے کیا ہے، دنیا میں اپنی خواہشات کی پیروی کی وجہ سے متاع قلیل، بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا چیز حرام کی، جو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کیا ہے سورہ الانعام کے اندر، فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں پر کہ جو ہادو، جو یہودی بنے، حرمنا، ہم نے حرام کی، ما، جو چیزیں، یعنی یہودیوں پر ہم نے وہ چیزیں حرام کی ہیں کہ ما قصصنا، جو ہم نے بیان کر دی ہیں، علیک، آپ پر، من قبل، اس سے پہلے۔ فرمایا کہ یہودیوں پر ہم نے وہ چیزیں حرام کی ہیں کہ جو ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اس سے پہلے بیان کر دی ہیں۔ وما ظلمناہم، اور نہیں ہم نے ان پر ظلم کیا، ولیکن، اور لیکن، کانوا، وہ تھے، انفسہم، اپنی جانوں پر، یظلمون، ظلم کرتے۔ ہم نے تو ان پر ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے۔ تو آیت کا مفہوم کیا ہے، تفسیر کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر کچھ اضافی چیزیں ان کی اپنی شرارت اور ان کے اپنے ظلم اور گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی تھیں، اور وہ کیا تھیں؟ جیسے سورہ الانعام کی آیت نمبر 146 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ناخن والی جو چیز تھی، جو جانور تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دیے تھے۔ ہر ناخن والے جانور اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دیے تھے، جیسے اونٹ ہے، شتر مرغ ہے، بطخ ہے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گائے اور بکری کی چربی بھی ان پر حرام کر دی تھی، گائے اور بکری کی چربی ان پر حرام کر دی تھی۔ اور اس میں کیا استثناء اللہ تعالیٰ نے دیا کہ جو چربی پشت پر ہو وہ ان کے لیے جائز تھی، حلال تھی، اور اسی طرح جو چربی جانور کے یعنی انتڑیوں اور ہڈیوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی تو اس کی اجازت تھی ان کے لیے۔ باقی گائے اور بکری کی جو چربیاں تھیں ان پر کیا تھیں، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی تھیں۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ما قصصنا علیک، جو ہم نے آپ پر بیان کر دیا ہے، من قبل، اس سے پہلے، وما ظلمناہم، اور نہیں ہم نے ان پر ظلم کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنے نفسوں پر ہی ظلم کرتے تھے۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے نفسوں پر وہ خود ہی ظلم کرتے تھے۔ اصل میں کفار کے ایک اعتراض کا اس میں جواب دیا گیا ہے۔ کفار کہتے تھے کہ جو موسوی شریعت ہے اس میں تو اور بھی چیزیں حرام تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تو اور بھی چیزیں حرام تھیں، تو یہ کیا ہوا کہ صرف 4 چیزیں اسلام میں حرام ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، پہلے ہم پڑھ چکے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، یہ 4 چیزیں، المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی۔ تو وہ اعتراض کرنے لگے وہ تو اور چیزیں بھی حرام تھیں، وہ کیوں نہیں حرام کی گئیں، یہودیوں پر جو حرام تھیں تو وہ اس شریعت میں کیوں نہیں حرام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ وہ جو چیزیں ان پر حرام تھیں وہ اصل میں حرام نہیں تھی، بلکہ وہ ان پر بعد میں حرام کی گئی، ان کی اپنی زیادتی اور ان کے اپنے ظلم کی وجہ سے یہودیوں پر حرام کی گئیں۔ حالانکہ وہ چیزیں نہ شریعت ابراہیمی میں حرام تھیں اور نہ ہی حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی وہ حرام نہیں تھیں، بعد میں عذاب کے طور پہ اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر یہ چیزیں حرام کی گئیں۔ یعنی ہر ناخن والا جو جانور ہے اس کا جو گوشت ہے ان پر حرام کیا گیا، اس طرح گائے اور بکری کی جو چربی ہے ان پر حرام کی گئی۔ آخری صفحے کی طرف ہم آتے ہیں، صفحہ نمبر 281 ہے، پارہ نمبر 14 ہے، اور اس صفحے میں آیت نمبر 119 سے لے کر آیت نمبر 128 ہے۔ غلطی کے بعد توبہ اور اصلاح، غلطی کر کے توبہ اصلاح کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر ایک انسان سے غلطی ہو جاتی ہے پھر وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ فرمایا ثم، پھر، ان، بے شک، ربک، آپ کا رب، للذین، ان لوگوں کے لیے، عملوا، جنہوں نے کیے، السوء، برے عمل، بجہالۃ، جہالت کی وجہ سے، کہ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے برے عمل کیے جہالت کی وجہ سے، ثم، پھر، تابو، انہوں نے توبہ بھی کی، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی برے اعمال کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور انہوں نے اپنی اصلاح بھی کر لی، تو کیا ہے، ان ربک، بے شک آپ کا رب، من بعدہا، اس کے بعد، لغفور، یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، رحیم، اور یقیناً بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جن لوگوں نے جہالت کی وجہ سے، دیکھیے جہالت سے مراد یہاں پہ لا علمی نہیں ہے کہ ایک انسان لا علمی کی وجہ سے کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، بلکہ اگر لا علمی کی وجہ سے گناہ اگر کر بیٹھتا ہے تو پھر تو اس کا مواخذہ بھی نہیں ہوگا، اس کو تو علم نہیں تھا۔ تو یہاں جہالت سے مراد لا علمی نہیں ہے، یہاں جہالت سے مراد کیا ہے کہ انسان جو ہے اپنی بیوقوفی اور اپنے اکھڑ پن کی وجہ سے جو گناہ کرتا ہے، جان بوجھ کر بھی اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو وہ بھی گویا کہ جاہل ہی ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ کل عاصٍ للہ فہو جاہل، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، جب وہ نافرمانی کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس وقت جاہل ہی ہوتا ہے، چاہے وہ بہت بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس وقت وہ اپنی عاقبت اور اس کا جو عذاب ہے اس سے وہ جاہل بنا ہوتا ہے۔ تو جو بھی کوئی برا عمل کرتا ہے جہالت کی وجہ سے، بیوقوفی کی وجہ سے، اپنے اکھڑ پن کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے اور اپنی اصلاح بھی کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑا ہی رحیم ہے۔ تو تابہ سے تابو جمع کا صیغہ ہے، اور یہ کیا ہے، فعل ماضی ہے، تابہ یتوبو، تابہ یتوبو۔ اس طرح وہ اصلحوا، اصلح یصلح، یہ چیپٹر کون سا ہے، اسلم یسلم، تو اصلح فعل ماضی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات کا بیان ہے آیت نمبر 120 اور 21 اور 122 میں۔
ابراہیم علیہ السلام کی 4 صفات اور اللہ تعالیٰ کے ان پر جو انعامات ہیں، 4 انعامات، ان کا بیان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ابراہیم، کے بے شک جو ابراہیم علیہ السلام تھے وہ کیا تھے، کانا امتن، وہ ایک امت تھے۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، کانا تھے، امتن، ایک امت۔ امت سے کیا مراد ہے؟ امت کا ایک مطلب ہے پیشوا، امام، وہ پیشوا تھے، امام تھے، اور ایک مطلب اس کا یہ کہ وہ اکیلے ہی گویا کہ ایک پوری امت تھے، پوری ایک جماعت تھے۔ جو ایک پوری امت، ایک جماعت ایک کام نہیں کر سکی، وہ اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ قانتا للہ، وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی فرما بردار تھے۔ قانت کہتے ہیں عاجزی کے ساتھ فرما برداری کرنے والا، تو وہ قانت تھے للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ حنیفاً، وہ حنیف تھے، یعنی جو باطل خدا ہیں ان سے منہ موڑ کے اللہ تعالیٰ جو حقیقی خدا ہے، جو معبود ہے، اس کی طرف مائل ہونے والے، یہ مطلب ہے حنیف کا۔ ولم یکن من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی صفات، پہلی صفت کیا ہے؟ امتن، پوری وہ گویا کہ ایک امت تھے، قانتاً للہ، وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، عاجزی کرنے والے للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تیسری صفت کیا بیان کی؟ حنیفاً، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہونے والے تھے۔ ولم یکن من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ شاکراً، وہ شکر کرنے والے تھے، لانعمہ، اس کی نعمتوں کی، اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 4 انعامات ان کو کیا دیے گئے؟ پہلا انعام کیا اللہ تعالیٰ نے دیا ان کو؟ اجتباہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا۔ اور دوسرا انعام وہداہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان کو، وہداہ، اور ہدایت دی اس نے ان کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی تھی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، دوسرا انعام۔ تیسرا انعام وآتیناہ، اور دیا ہم نے ان کو، فی الدنیا، دنیا میں، حسنہ، بلائی، دنیا میں ہم نے ان کو کیا عطا فرمائی؟ بلائی عطا فرمائی تھی۔ تو حسنہ سے مراد کیا ہے؟ دین حق کی طرف ہدایت ہے، نبوت کی نعمت ہے، اس طرح صالح اولاد اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، سیرت حسنہ ہے، اس طرح سچی ناموری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں عطا فرمائی تھیں۔ وَإِنَّهُ، اور چوتھا انعام وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ ابراہیم علیہ السلام فی الآخرت، یا آخرت میں، لمن الصالحین، یقیناً نیک لوگوں میں سے ہیں۔ آخرت میں کن لوگوں میں سے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نیک لوگوں میں سے ہیں۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، آیت نمبر 123۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم، پھر، اوحینا، ہم نے وحی کی، الیک، آپ کی طرف، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف کیا وحی کی ہے؟ ان، یہ کہ اتبع، اتباع کر، پیروی کر، ملت کی، ابراہیم علیہ السلام کی، کہ پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی یہ وحی کی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجئے۔ کون ابراہیم؟ حنیفاً، جو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہونے والے تھے، سارے خداؤں، باطل خداؤں کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہونے والے تھے۔ اور وہ کون تھے؟ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ نبی علیہ السلام ملت ابراہیمی کی پیروی کریں۔ تو ملت ابراہیمی کیا ہے؟ ملت ابراہیمی کے اندر کیا ہے؟ خالص توحید ہے، جو خالص توحید سے عبادت تھی، یعنی اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، نہ کہ یہ یہودیت، نہ عیسائیت، اور نہ ہی یہ شرک کہ جس کے اندر یہ مشرکین مکہ مبتلا ہیں۔ اختلاف کرنے والوں پر ہفتے کے دن کی آزمائش۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمبر 124 میں، انما جعل، سوائے اس کے نہیں کہ جعل، مقرر کیا گیا، السبت، ہفتے کا دن، کہ ہفتے کا دن تو صرف انہی لوگوں پہ مقرر کیا گیا تھا کہ کون لوگ؟ علی الذین، وہ لوگ کہ جن پر، ان لوگوں پر مقرر کیا گیا تھا، الذین، وہ لوگ، اختلافو، جنہوں نے اختلاف کیا تھا، فیہ، اس میں، یعنی جن لوگوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں اختلاف کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ہفتے کا دن کیا کر دیا تھا؟ مقرر کر دیا تھا۔ تو دیکھیے جو ہفتے کا جو دن تھا، ہفتے کے دن کی جو تعظیم تھی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس کے اندر نہیں تھی۔ تو اختلاف کیا ہوا تھا؟
کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بولا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جمعے کی تعظیم واجب کی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے جمعے کے دن کی تعظیم کو واجب کیا تھا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، یہودیوں نے اختلاف کر کے ہفتے کا دن مقرر کر دیا، تو اس پر کیا ہوا کہ اسی دن کی تعظیم ان پر فرض کر دی گئی، اور پھر ان کو شکار کرنے سے اس دن میں منع کر دیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن انہوں نے شکار نہیں کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب لَيَحْكُمُ، یقیناً فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن، کس چیز میں فیصلہ کرے گا؟ فیما، اس چیز کے بارے میں جو کانو تھے وہ فیہی، اس میں یختلفون، اختلاف کرتے تھے، کہ قیامت کے دن بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اس چیز کے بارے میں کہ جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ دعوت و حکمت سے، دعوت دو حکمت سے، دعوت اللہ کے تین بنیادی جو ہے اصول و ضوابط اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک، ادعو، بلائیے، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم، اور آپ بحث و مباحثہ کیجیے ان سے، باللتی، اس طریقے کے ساتھ کہ یہ احسن، کہ جو سب سے کیا ہو، احسن ہو، ان کے ساتھ کیا کیجیے، بحث و مباحثہ کیجیے کہ اس طریقے کے ساتھ، اس طریقے سے کہ جو سب سے اچھا ہو۔ ان ربک کا، بے شک آپ کا رب، ہوا، وہ، اعلم، زیادہ بہتر جانے والا ہے، بمن، اس سے کہ جو ضل، جو گمراہ ہے، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، یعنی آپ کا رب ان لوگوں کو زیادہ بہتر جانتا ہے کہ جو اس کے راستے سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے سے جو ہٹے ہوئے ہیں، جو گمراہ ہیں، وہ ہوا، اور وہ اعلم، زیادہ بہتر جانتا ہے، بالمہتدین، ہدایت یافتہ لوگوں سے، ہدایت یافتہ جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو دعوت و تبلیغ کی کیا بنیادی تین اصول اس آیت کے اندر ذکر ہوئے کہ دعوت کس طریقے سے دینی ہے؟ حکمت کے ساتھ دینی ہے، بہترین طریقے کے ساتھ دینی ہے، حکمت کو استعمال کرتے ہوئے، اور حکمت کا ایک مطلب علماء نے بیان کیا ہے دلیل کے ساتھ اور برہان کے ساتھ، بغیر دلیل کے نہیں بلکہ دلیل کے ساتھ دعوت دی جائے۔ اور دوسرا جو ہے وہ طریقہ کیا ہے کہ والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دی جائے۔ مثلاً جو ہے اچھی نصیحت میں کیا آتا ہے؟ ترغیب اور ترہیب ہے، جیسے ترغیب دلائی جائے، جیسے جنت کا ذکر آتا ہے قرآن کے اندر، جنت کا تذکرہ آتا ہے، جنت کی نعمتوں کا بیان آتا ہے، جنت کی صفت کا بیان آتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ترغیب ہے، ترغیب دلائی جاتی ہے کہ ترغیب کے ذریعے ترغیب دلائیے کہ یہ عمل کریں گے تو یہ اجر ہے، جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھیں گے تو 27 گنا ثواب ہے۔ اور ترہیب، ڈرانا، ڈراوا، جیسے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے ڈرایا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان کی سورہ الحجر کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، تو یہ ترہیب ہے، ڈرانا ہے۔ تو الموعظۃ الحسنہ میں ترغیب اور ترہیب بھی آ جاتی ہے۔ اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان نہیں مانتا، کہ انسان حکمت کا بھی استعمال کر چکا ہے اور اچھی طرح نصیحت بھی کر چکا ہے، پھر بھی وہ نہیں مانتا اور وہ مجادلہ کرتا ہے، بحث کرتا ہے، تو پھر اس طریقے کے ساتھ اس سے بحث کی جائے، مجادلہ کیا جائے کہ جو سب سے باللتی ہی احسن، جو سب سے بہترین طریقہ ہو، اس کے ساتھ اس سے بحث و مباحثہ کیا جائے، اس کے جو شکوک ہیں، جو شبہات ہیں، اس کا ازالہ کیا جائے۔ جب وہ آگے سے شکوک و شبہات پیش کرتا ہے، اپنے دلائل پیش کرتا ہے اور بحث کرتا ہے، مجادلہ کرتا ہے، تو پھر اس صورت میں بہترین انداز میں اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ مجادلہ کیا جائے گا، اس سے بحث کی جائے گی، باللتی ہی احسن، اس کے طریقے سے بھی اچھے طریقے سے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ بدلہ لو تو برابر کا، اور اگر صبر کرو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر ایک انسان پہ ظلم زیادتی ہوتی ہے تو اس کے برابر میں اس جیسا، جیسے اس کے ساتھ کیا گیا ہے، اس جیسا وہ عمل، اس جیسا اس کو بدلہ وہ دے سکتا ہے۔ فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تم بدلہ لو، فَعَاقِبُوا، تو پھر بدلہ لو، بِمِثْلِ، اس کے مثل، مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کہ جو تمہیں صدمہ پہنچا، جو تمہیں جو ہے تکلیف دی گئی۔ عاقبتم، کون سا چیپٹر ہے؟
حاسب یحاسب سے عاقبتم فعل ماضی ہے، تو فعاقبوا فعل امر ہے، پس جو ہے تم معاقبہ کرو، تم بدلہ لو، بمثل مثل برابر، ما اوقبتم بھی کہ جو تکلیف تمہیں دی گئی، جو تکلیف تمہیں دی گئی اس کے برابر، یعنی زیادتی نہیں کرنی، زیادتی نہیں کرنی، اتنا بدلہ لے سکتے ہو کہ جتنا تمہیں اذیت دی گئی ہے، جتنی تمہیں تکلیف دی گئی اس کے برابر، لیکن ظلم اور زیادتی نہیں کرنی، اس سے زیادہ نہیں۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کرتے ہو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اگر صبر کرتے ہو تو یہ بڑا ہی اونچا مقام ہے۔ اگر تم معاف کر دیتے ہو، مثلا صبر کرتے ہو اور بدلہ نہیں لیتے، تو پھر جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو بدلہ لیا جا سکتا ہے، لیکن اتنا ہی کہ جتنا اس پر ظلم ہوا ہے، جتنی اس پر زیادتی ہے، اس کے بقدر ہی، اس سے زیادہ نہیں۔ وصبر، اللہ تعالیٰ نے اب نبی علیہ السلام کو صبر کرنے کا حکم دیا، فرمایا آیت نمبر 127 میں، وصبر، اور صبر کیجئے، وما صبرک، اور نہیں ہے آپ کا صبر، الا باللہ، مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی آپ کے صبر کی جو توفیق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، آپ کو نہیں آپ کا صبر کرنا مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ ولا تحزن علیہم، تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا کہ ولا تحزن علیہم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر غمگین مت ہوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر غمگین مت ہوئیے۔ پھر فرمایا ولا تکو فی ضیق مما یمکرون، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مت ہوں، ولا تکو، اور آپ مت ہوں، تکن تکو اصل میں تھا تکن، تو نون گر گیا تو کیا بن گیا تکو، کانا یکونو سے فعل نہیں ہے، کانا یکونو سے امر کیا ہے کن، اور نہیں کہ لا تکن، تو پھر اس کا جو نون گر گیا تو کیا بن گیا ولا تکو فی ضیقن، ضیق کسے کہتے ہیں تنگی میں، تنگی کو، آپ کسی تنگی میں مت مبتلا ہو جائیں، مما اس کی وجہ سے کہ جو یمکرون وہ مکر کرتے ہیں، وہ سازشیں کرتے ہیں، اور وہ آپ کے خلاف جو بھی تدبیریں کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ تنگی میں مت مبتلا ہو جائیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع الذین، ساتھ ہے ان لوگوں کے، اتقوا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، متقی لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، والذین، اور وہ لوگ، ہم محسنون، وہ جو محسن ہیں، جو احسان کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ تو آیت سے کیا پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ کی جو معیت ہے وہ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ احسان کرنے والوں کے ساتھ، محسنین کے ساتھ، اور اہل تقوی کے ساتھ، وہ لوگ کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق دہرائیے اور ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس بھی مکمل کیجیے، اس طرح جو پڑھتے ہیں اس کو پڑھانے کی کوشش کیجیے۔ فارغ مجلس کی ہم دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔